السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں یہ پڑھا ہے کہ آپ نبوت سے پہلے ایک امین اور صادق کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے، اور معاشرے کے افراد نے ہی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یہ خطاب یا القاب عطا کیے کہ آپ امین بھی ہیں اور صادق بھی ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید نے بھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فضائل میں بہت کچھ کہا ہے، یعنی اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اپنے کلام میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فضائل بیان کیے ہیں۔ یہ ضروری ہوتے ہیں فضائل، اس لیے کہ جب نبوت لوگوں کے سامنے آتی ہے تو کم از کم لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھے کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کا کردار، اس کا اخلاق اور اس کی گفتگو اور پھر اس کے معاملات یہ کس قسم کے ہیں۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا گیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آپ کے اخلاق کے بارے میں قرآن نے یہ کہا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ اللہ کے رسول آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں۔ پھر اسی طرح قرآن مجید نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں یہ بھی بہت بڑا دعویٰ کیا کہ دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہ تھی نہ ہوگی کہ جس کا سب سے زیادہ چرچا ہو۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اللہ کے رسول ہم نے آپ کا ذکر خیر بلند کر دیا ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید نے یہ بھی کہا کہ آپ امت کے ایک ایک فرد کے بارے میں بڑے مشفق، بڑے خیرخواہ انسان ہیں۔ آپ ان کا درد اپنے دل میں اور سینے میں رکھتے ہیں، یعنی امت کے وہ افراد جو مسلمان ہو چکے ہیں، جو نہیں ہوئے، ان کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مشفق ہیں۔ جو آپ کو برا بھلا کہتے ہیں آپ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ رسول کا اخلاق تھا، یہ کردار تھا۔ ورنہ آپ دیکھ لیجئے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دور میں اگر مسیلمہ کذاب نے یہ دعویٰ کیا کہ میں رسول اللہ ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کسی زمانے میں اس کے دوست تھے، بیان کرتے ہیں کہ اس کی گفتگو میں لچر پن تھا، یعنی کوئی صاف گفتگو نہیں تھی، آداب سے ہٹی ہوئی۔ یہ نبوت کے سائن نہیں ہوتے۔ اور اس سے بات دیکھ لیجیے، ہمارے دور میں آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک شخص نے دعویٰ کیا انڈیا میں کہ میں نبی ہوں، اور اس کی زبان بھی دیکھیے کہ وہ بھی یہ کہتا ہے کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ ولد الزنا ہے۔ یعنی یہ زبان ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یہ زبان نہیں تھی۔ آپ بڑے مشفق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مہربانی کی، آپ خیرخواہ تھے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ ہیں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اخلاق اور آپ کا کردار۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو رسول بنا کے تو بھیجا، لیکن کسی اور نبی کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیے جو اللہ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے ہیں، اور وہ یہ کہا ہے کہ مسلمانوں، میں نے اس رسول کو ریز کر کے، اس کو اٹھا کے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ پھر اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود تمام انبیاء کرام سے جب عالم ارواح میں روحوں کو پیدا کر کے اللہ نے ان سے خطاب کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں میں نبی بنا کے بھیجوں اور تمہاری نبوت چل رہی ہو، اسی دوران میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریز کر دوں، تو کیا تم اس پر ایمان لاؤ گے یا نہیں؟
اسے مانو گے یا نہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام سے عہد لیا، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. تو سب نے کہا قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری، سب سے پوچھا کیا تم اقرار کرتے ہو، مانتے ہو اس بات کو کہ نہیں؟ سب نے کہا بالکل مانیں گے، ایسا ہی کریں گے. یہ وہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نبی بنانے سے پہلے عطا کیا. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا، ساری دنیا کے لوگوں کے لیے. یہ نہیں کہ آپ صرف خطہ عرب کے تھے یا اسی وقت کے لیے تھے، بلکہ قیامت تک کے لیے اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا ٹائٹل ہے جو اللہ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اللہ کے رسول آپ لوگوں سے کہیے، لوگوں سے، صرف اہل عرب سے نہیں. یا ایھا الناس، لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا. اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں یہ کہا گیا کہ آپ انسانوں سے یہ کہہ دیجئے، تو پھر کیا کسی نبی کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ کیا ضرورت ہے کسی نبی کی جو اس امت میں کھڑا ہو اور کہے کہ میں نبی ہوں، جب آپ تمام انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول ہیں؟ تو یہ آپ کے خطابات تھے، فضائل تھے جو قرآن مجید نے بیان کیے. انہی فضائل کو لے کے اب آپ آگے چل رہے ہیں اور پبلک کے سامنے کھلم کھلا تبلیغ کے لیے آ رہے ہیں. تو اسلام کی اب علانیہ تبلیغ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم شروع کر رہے ہیں. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں اور قرابت داروں کو دین کی دعوت دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میری دعوت صرف یہی ہے کہ تم اللہ کو ایک مان لو، باقی سب خداؤں کو چھوڑ دو، اور دنیا میں زندگی گزارنی ہے تو میرے کہے کے مطابق گزارتے جاؤ، میری اطاعت کرو. جب اکا دکا افراد کو خاموشی سے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے 3 برس گزر گئے تو قریش اور دوسرے قبیلوں کے کچھ اچھے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور یوں اسلام کی علانیہ تبلیغ کے لیے حالات میں تھوڑی سی گنجائش ہو چلی. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. اور اب آپ اللہ کے رسول اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو ڈرائیں، پھر جو ایمان لائیں اور آپ کے پیروکار بن جائیں ان کے لیے اپنا بازو جھکائے رکھیں، اور جو آپ کی بات نہ مانیں ان سے آپ لا تعلقی کا اظہار کر دیں. تو یہاں دیکھیے کہ انذار کی بات کی ہے کہ وارن کیجیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو. تو دعوت و تبلیغ کا اہم کام جو ہے وہ رشتہ داروں سے شروع ہوتا ہے. اچھا، اس میں 2 ٹرمینالوجیز ہیں، ذرا یہ ذہن میں رکھیے گا. ایک ہے دعوت اور دوسرا ہے تذکیر. لفظ دعوت جو ہے قرآن مجید نے یہ عام طور پر غیر مسلموں کے لیے بولا ہے کہ مسلمان جب دعوت دین دے تو یہ دعوت کا لفظ غیر مسلم کے لیے بولا گیا کہ اس کو دین کی دعوت دینی ہے. لیکن اپنے مسلمانوں کے لیے دعوت کا لفظ نہیں ہے. آتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اس میں بھی مسلمان شامل ہو سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے تذکیر کا لفظ ہے. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. مسلمان تو پہلے ہی مسلمان ہے، اب اس کو ریمائنڈ کرانا ہے، تو اس کے لیے تذکیر کا لفظ ہے کہ آپ مسلمانوں کو تذکیر کیجئے، بار بار نصیحت کیجئے. اس لیے قرآن مجید ایک اعتبار سے ذکر بھی ہے کہ یہ ہم مسلمانوں کو بار بار یاد دہانی کراتا ہے. تو دعوت کا لفظ عمومی طور پر غیر مسلم کے لیے بولا جاتا ہے کہ ہم دعوت دین دینا چاہتے ہیں، یعنی غیر مسلم کو دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں. لیکن اپنے جو ہیں ان کے لیے تذکیر کا لفظ ہوتا ہے کہ ہم اپنوں کو یاد دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ یہ اسلام کا پیغام ہے، تم بھول گئے ہو، شریعت یہ کہتی ہے
ہمیں یوں کرنا ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، ان مسلمان کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے. اس لیے کہ مسلمان کا یہ عقیدہ تو ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں، میں نے ان دونوں کو فالو کرنا ہے اور اسی چیز کا نام اسلام ہے. لیکن مسائل کو وہ بھول جاتا ہے، اسے یاد نہیں رہتا، تو اس کو ریمائنڈ کرانا ہوتا ہے، تو اس کے لیے تذکیر کا لفظ آیا ہے. تو اس حکم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے نزدیکی قرابت داروں یعنی بنو ہاشم کو اکٹھا کیا، ان کی دعوت کی. اور دعوت کا ایک مقصد تھا کہ یہ نہیں تھا کہ وہ آئیں، کھائیں، پئیں اور کھانے کی تعریف کر کے چلے جائیں کہ بہت مزہ آیا کھانا کھا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان تمام کو اکٹھا کیا اور ایک مقصد کے تحت اکٹھا کیا. جب وہ کھانا کھا بیٹھے تو ظاہر ہے جو آنے والے ہیں ان کے دلوں میں تھوڑا سا احترام ہے کہ جس نے ہمیں بلایا ہم اس کا احترام کریں، کیونکہ اس نے ہمیں احترام دیا ہے. اور جب یہ لیول دونوں کا قائم ہو جاتا ہے تو پھر دوسرے کی بات بھی سنی جاتی ہے. تو اس موقع کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے استعمال کیا اور انہیں دعوت دے دی. تو ان کے ساتھ بنو مطلب کے بھی کچھ آدمی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کی وحدانیت کی شہادت دی اور پھر فرمایا واللہ الذی لا الہ الا ہو انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ الی الناس کافۃ واللہ لتموتن کما تنامون ولتبعثن کما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون وانها الجنۃ ابدا او النار ابدا. اللہ وحدہ لا شریک کی قسم، میں تمہارے لیے خصوصاً اور تمام انسانوں کے لیے عموماً اللہ کا رسول ہوں. عربوں میں اٹھا ہوں تو بالخصوص میں تمہارے لیے رسول ہوں، ورنہ عام انسانوں کے لیے بھی اللہ کا رسول ہوں. اللہ کی قسم تم لوگ اسی طرح مر جاؤ گے جیسے سوتے ہو، پھر اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے جاگتے ہو. اس کے بعد تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، پھر یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی یا ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگی. یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مقصد دعوت یا مقصد نبوت. آپ نے اپنی مختصر خطاب میں جتنے مہمان تھے ان سب کو دعوت کا مقصد بھی پیش کر دیا اور اپنی نبوت کا مقصد بھی بتا دیا. لیکن یہ لفظ قابل غور ہیں. شاید کوئی جو بعد میں مدعی بنتا ہے کہ میں نبی ہوں، وہ کبھی بھی اس قسم کی بات اپنوں کے درمیان نہیں کیا کرتا. کوئی ثابت نہیں ہے. مسلمہ ہو، بعد کے لوگ ہوں، ان کی دعوت میں کچھ اور چیزیں ہیں، دنیا ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعوت میں دنیا نہیں ہے. اس لیے کہ آپ اگر دنیا کے لیول سے ان پہ بات کرتے تو ان سے بڑھ کر امیر لوگ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر سب نے نرمی سے گفتگو کی، یہ اثر ہوا ہے. صرف آپ کے چچا ابو لہب نے کہا اس کا ہاتھ اس سے پہلے پکڑ لو کہ عرب اس کے خلاف اکٹھے ہو جائیں، ورنہ اس وقت اگر اس کو ان کے حوالے کرو گے تو ذلت اٹھاؤ گے، اور اگر اسے بچانا چاہو گے تو مارے جاؤ گے. یہ ابو لہب نے اس موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر میں یہ باتیں سن کے مائنڈ کیا اور یہ لفظ سب کے سامنے کہہ دیے. مگر آپ کے چچا ابو طالب نے کہا تمہیں جو حکم ملا ہے میرے بھتیجے اسے کر گزرو، واللہ میں مسلسل تمہاری حفاظت اور بچاؤ کرتا رہوں گا، البتہ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اپنے والد عبد المطلب کا دین چھوڑ دوں. وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو جس طرح پایا ہم ویسے رہیں گے، مگر آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کیجیے. تو صفا کی پہاڑی پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک خطبہ دیا، کیونکہ اب آپ کو حکم ہو رہا تھا کہ انہی دنوں اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم اتارا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. اللہ کے رسول اب آپ کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ جس بات کا حکم آپ کو دیا جا رہا ہے اسے آپ کھلم کھلا آپ لوگوں کے سامنے بیان کیجیے، علانیہ کیجیے. اب چھپ چھپ کے ایک ایک کے پاس جا کے یا گھروں میں جا کے تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب آپ کو یہ دعوت علانیہ دینا ہوگی پبلک کے سامنے، اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجیے. کوئی اگر آپ کے سامنے آئے تو آپ اپنے منہ کو پھیر لیجیے.
یہ حکم ملنے کے بعد ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور سب سے اونچے پتھر پر چڑھ کر صدا لگائی، یا صباحا، ہائے صبح۔ یہ پکار اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے یا کوئی بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان اور کنبے کو نام بنام پکارنا شروع کیا۔ یہ پہاڑی، آپ پہاڑی پہ کھڑے ہیں، ادھر مختلف محلے آباد ہیں، تو ان محلوں کی طرف آپ نے رخ کر کے یا بنی فہر، یا بنی عدی، یا بنی فلان، یا بنی فلان، یا بنی عبد مناف، یا بنی عبد المطلب، اے بنی فہر یہ خاندان ہے، اے بنی عدی یہ بھی ایک خاندان ہے، اے بنی فلان، اے بنی فلان، اور اے بنی عدی عبد مناف، اے بنی عبد المطلب، یہ نام آپ نے لے لے کے ان کو پکارا۔ جب لوگوں نے یہ آواز سنی تو کہا یہ کون پکار رہا ہے؟ کچھ لوگوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر ہر طرف سے لوگ دوڑ پڑے۔ آپ کی بات سننے کے لوگ شاید تھے، اس لیے کہ آپ امین تھے، صادق تھے، ایک بڑے محترم انسان تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی خود نہ آ سکا تو اپنی جگہ کسی دوسرے کو اس نے بھیج دیا کہ دیکھا ہے بات کیا ہے آخر۔ یوں جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ نے فرمایا، لوگوں یہ بتاؤ، ارأیتکم لو اخبرتکم ان خیلا بالوادی بصفح هذا الجبل تريد ان تغیر علیکم اکنتم مصدقی؟ یہ بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے وادی میں گھوڑ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتی ہے، تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں ہاں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا ہے۔ ما جربنا علیک الا صدقا، ہمارا تجربہ یہی ہے کہ آپ سچے انسان ہیں، اس لیے اس وقت بھی جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ سچ ہی ہوگا، جھوٹ نہیں ہوگا۔ تو یہ سچائی بھی بہت بڑا اخلاق تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامت ہے۔ آپ مذاق میں بھی سچائی کو اختیار کرتے تھے، اس لیے معاہدوں میں، آپ کے معاملات میں، آپ کی گفتگو میں یہ سچ نکھر کے آتا ہے۔ تب آپ نے فرمایا فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید انما مثلی ومثلکم کمثل رجل رأى العدو فانطلق یربأ اہلہ فخشی ان یسبقوہ فجعل ینادی یا صباحا یا صباحا۔ اچھا تو میں ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی نے دشمن کو دیکھ لیا اور جھٹ پٹ دوڑا کہ گھر والوں کی حفاظت کا بندوبست کرے، لیکن اس نے خطرہ محسوس کیا کہ دشمن اس سے پہلے انہیں آ دبوچے گا، لہذا وہ زور زور سے پہاڑ پہ چڑھ کے پکارنے لگا، یا صباحا یا صباحا یا صباحا، ہائے صبح ہائے صبح ہائے صبح۔ تو آپ نے بتا دیا کہ میں نے تمہیں بلایا ہے اور میں پہاڑی پہ چڑھ کے یا صباحا کے لفظ جو میں نے کہیں کیوں کہے ہیں؟ یہ پیچھے ایک مقصد ہے اور وہ یہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ دنیا تمہارے گھروں پہ آ کے تو حملہ کر لے اور صرف میں اپنے گھر کو بچا لوں۔ مجھے تمہاری فکر ہے، اور نذیر ہونے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ وارنر، کہ دوسروں کی فکر انسان کرے کہ یہ لوگ مجھے نہیں مان رہے، یہ جائیں گے دوزخ میں، اور مجھے اچھا نہیں لگتا کہ یہ دوزخ میں جائیں، میرے ہوتے ہوئے میری بات ان تک نہ پہنچے۔ یہ نذیر ہوتا ہے، دوسروں کے بارے میں ہمدردی، شفقت اور محبت۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا سچے دل سے اقرار کریں، اور بتایا کہ یہی کلمہ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، اور سمجھایا کہ اگر وہ اپنے شرک پر جمے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں پر ایمان نہ لائے تو اللہ کا عذاب انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا، اور آپ رسول ہونے کے باوجود انہیں عذاب سے بچا سکیں گے نہ اللہ سے چھڑا سکیں گے۔ آپ نے یہ ڈراوا عام لوگوں کو بھی سنایا اور خاص لوگوں کو بھی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا یا معشر قریش اشتروا انفسکم من اللہ انقذوا انفسکم من النار فإنی لا املک لکم ضرا ولا نفعا ولا اغنی عنکم من اللہ شیئا۔ اے قریش کے لوگوں، جہنم سے نجات کے بدلے میں اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کر لو،
یعنی اللہ کو مان لو، یہ بہت بڑا سودا ہے، جہنم سے بچ جاؤ گے، کیونکہ میں بحیثیت رسول کے تمہارے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے سلسلے میں تمہارے کام آ سکتا ہوں۔ ہاں، یہ نہ کہنا کہ میں بھی قریشی ہوں تو اپنا آدمی ہے، رسول ہے نا، کل کو اللہ کو کہہ کے ہمیں بخشوا دے گا، میں اللہ کی سزا سے تمہیں کچھ نہیں مدد کر سکتا۔ یا بنی کعب ابن لؤی انقذوا انفسکم من النار فانی لا املک لکم ضرا ولا نفعا، اے بنی کعب ابن لؤی، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ یا بنی مرۃ بن کعب انقذوا انفسکم من النار، اے بنی مرہ بن کعب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ یا معشر بنی قصی انقذوا انفسکم من النار فانی لا املک لکم ضرا ولا نفعا، اے بنی قصی، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ یا بنی عبد شمس انقذوا انفسکم من النار، اے خاندان عبد شمس، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ یا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار فانی لا املک لکم ضرا ولا نفعا، اے بنو عبد مناف، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ یا بنی ہاشم انقذوا انفسکم من النار، اے بنو ہاشم، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اب اپنے چچاؤں کو اور چچا زاد بھائیوں کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ واضح پیغام دے رہے ہیں، یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار فانی لا املک لکم ضرا ولا نفعا ولا اغنی عنکم من اللہ شیئا سلونی من مالی ما شئتم لا املک لکم من اللہ شیئا، اے بنو عبد المطلب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں اور تمہیں اللہ سے بالکل نہیں بچا سکتا، میرے مال میں سے جتنا چاہو مانگ لو، دنیا ہے نا، دے دوں گا، دنیا میں ہی دے دوں گا، مگر کل قیامت کو میں تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ یا عباس ابن عبد المطلب لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے چچا عباس ابن عبد المطلب، میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے بھی کچھ کام نہیں آ سکتا۔ یا صفیہ بنت عبد المطلب عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے اللہ کے رسول کی پھپھی صفیہ بنت عبد المطلب، میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے بھی کچھ کام نہیں آ سکتا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ فرماتے ہیں، یا فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلینی بما شئتی انقذی نفسک من النار لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ، جو مال چاہو مانگ لو، میں دنیا میں دے دوں گا بحیثیت باپ کے، مگر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں تمہیں بھی اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ یہ صرف اس لیے آپ نے فرمایا کہ بیٹی ہے نا، لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ چلیں دوسروں کو نہ صحیح اپنے بچوں کو تو انسان بچا لے گا، اور بیٹی بھی وہ ہے جو عزیز ترین ہے، دنیا کی عزیز ترین متاع ہے، اس سے پیاری کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی فرما رہے ہیں، اور ساتھ فرماتے ہیں اگر تم چاہتی ہو کہ اللہ کی سزا سے بچو تو اعملی اعملی اعملی، نیک عمل کرنا، نیک عمل کرنا، نیک عمل کرنا، یہ میری وصیت ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں ان تمام رشتہ داروں کو، غیر ان لکم رحمن سأبلھا ببلالھا، ہاں تم لوگوں کے ساتھ میرا نسب اور قرابت کا رشتہ ہے، ایک تعلق ہے کہ تم میرے نسبی بھائی بھی ہو، چچا زاد ہے، کوئی پھوپھی زاد ہے، کوئی دادا کی طرف سے رشتہ بنتا ہے، کوئی پھوپھی کی طرف سے بنتا ہے، تو یہ قرابت جو ہے اس کو میں اس طرح نبھاؤں گا جسے اس کی طریق کے مطابق ترک کروں گا، یعنی میں رسول بننے کے بعد اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھوں گا کہ تم میری نظروں میں چھوٹے ہو گئے ہو لہذا اب رشتہ داری سے بڑھ کے بات کرو، نہیں، میں بڑا نہیں ہوں، میں رسول اللہ ہوں، تم کچھ بھی بن جاؤ، میرے مخالف ہی کیوں نہ بنو، لیکن میں اس رشتہ داری کے تعلق کو ضرور نبھاؤں گا۔
دوسرا اس کا مطلب علماء نے یہ کیا ہے کہ عقیدے کے اختلاف کے باوجود تم بے شک مجھے رسول نہ مانو، تم میرے مخالف بن جاؤ، تم شرک پر بھی قائم رہو، لیکن جہاں رشتہ داری کا مسئلہ آئے گا میں اس کو نبھاؤں گا۔ یہ ہے رسول کی تعلیم اور یہ ہے رسول کا ایک تعلق۔ اس ڈراوے کے بعد لوگ ادھر ادھر بکھر گئے، اور ایسا کوئی بیان نہیں ملتا کہ فوری طور پر لوگوں نے کسی قسم کی مخالفت یا تائید کی ہو۔ البتہ ابو لہب بدسلوکی سے پیش آیا، اس نے کہا تو سارا دن غارت ہو، تو نے اسی لیے ہم کو اکٹھا کیا، یہ اس کے لفظ ہیں۔ اور آپ اس کی بیک پہ دیکھیے، یہی ابو لہب ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب پیدا ہوتے ہیں تو اس کو سویبہ نام کی اس کی لونڈی آ کے اطلاع دیتی ہے کہ تمہارے مرحوم بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو یہ اتنا خوش ہوتا ہے، وہ سویبہ جو لونڈی ہے اس کو کہتا ہے جاؤ تم آزاد ہو، اور ساتھ ہی بہت کچھ لوگوں میں تقسیم کرتا ہے۔ خوشی کی انتہا نہیں ہے اس کی کہ جس دن آپ پیدا ہوئے ہیں اس دن یہ خوشی منا رہا ہے، اور جس روز آپ نے اپنی رسالت اور نبوت کا اعلان کیا ہے اس دن یہ سب سے بڑا مخالف آپ کا بن گیا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہی ہے کہ وہ دنیا کے اعتبار سے یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ میرے بھتیجے ہیں، آپ آج پیدا ہوئے ہیں، لہذا آج میں خوشی مناؤں۔ مگر جس دن آپ نے دین کی دعوت دی ہے، جہاں عقیدہ اس کے عقیدے سے ٹکرایا، وہاں وہ سب سے بڑا مخالف بن گیا، کیونکہ اس کا عقیدہ تھا آباء و اجداد کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عقیدہ اس کو دے رہے تھے وہ ابھی آسمان سے نازل ہوا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، سب دروازوں کو چھوڑ دو، سب درگاہوں کو چھوڑ دو، اللہ کے آگے جھکو، اور دوسرا میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے مانو۔ پیدائش کے موقع پر خوش ہے وہ، اور رسالت کے موقع پر وہ بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالی نے سورہ تبت یدا ابی لہب نازل فرمائی، اور بتایا گیا کہ وہ، اس کی بیوی اور اس کا مال سب غارت ہو جائیں گے۔ وہ آپ کو کہتا ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ اکیلا نہیں، اس کی بیوی بھی اور اس کے اولاد بھی اور اس کا مال سب کچھ غارت ہوگا اور جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ جہاں تک عام لوگوں کا تعلق ہے تو لگتا ہے کہ وہ یہ ڈراوا سن کر حیرت میں پڑ گئے اور فوری طور پر کوئی فیصلہ نہ کر سکے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ لیکن جب یہ لوگ گھروں کو واپس لوٹے، طبیعتوں کو قرار آیا، حیرت و تعجب ختم ہوا اور ذرا بھر اطمینان نصیب ہوا، تو متکبرانہ خیالات نے اپنی راہ بنائی، اور انہوں نے اس تبلیغ اور ڈراوے کو جو اللہ کے رسول نے ان کو اپنے مختصر خطاب میں دی تھی، حقارت اور مذاق کی نظر سے دیکھا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے بڑوں کے پاس سے گزرتے تو وہ اس طرح کی باتیں کہتے، یہی ہے جسے اللہ نے رسول بنا دیا ہے، ابو کبشہ کا یہ لڑکا آسمان سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ ابو کبشہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ننھیالی نسب میں پڑتا ہے۔ اس نے قریش کا دین چھوڑ کر نصرانیت اختیار کر لی تھی، اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے الگ دین کا اعلان کیا تو انہوں نے آپ کو تحقیر اور طعنہ زنی کی نیت سے ابو کبشہ کی طرف منسوب کیا اور اس کے مثل قرار دیا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کو کہا ابن ابی کبشہ، ابو کبشہ کا یہ بیٹا ہے، یعنی جس طرح وہ آبائی دین کو چھوڑ گیا تھا اسی طرح یہ بھی آبائی دین کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ میں لگے رہے اور مجمعوں محفلوں میں اس کا اظہار آپ نے شروع کر دیا۔ آپ کتاب اللہ کی آیتیں پڑھتے اور پچھلے رسولوں نے جو پیغام سنایا تھا وہی پیغام سناتے کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کھلم کھلا عبادت شروع کر دی۔ چنانچہ آپ دن دہاڑے سارے لوگوں کے سامنے کعبہ کے صحن میں نماز پڑھتے تھے۔ آپ کی تبلیغ دھیرے دھیرے کامیاب ہوتی گئی، ایک ایک کر کے بہت سے لوگ مسلمان ہوتے گئے، اور جو مسلمان ہوئے ان میں اور ان کے گھر کے دوسرے لوگوں میں دوری اور نفرت بھی پیدا ہوتی گئی۔ یہ وہ چیز تھی جس کو اہل مکہ کہا کرتے تھے کہ آپ کے آنے سے گھر گھر میں ایک فساد پیدا ہو گیا ہے۔ قریش اس پوری صورتحال کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہے تھے
اور ابھی اس پر تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ حج کا وقت آ گیا اور انہیں حاجیوں کے بارے میں تشویش نے آ گھیرا. چنانچہ ان کی ایک جماعت ولید ابن مغیرہ کے پاس آئی. یہ ان میں عمر رسیدہ اور مرتبے کا آدمی تھا. اس نے کہا، دیکھو حج کا وقت آ گیا ہے، اب ہر طرف سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور وہ تمہارے اس صاحب کا معاملہ، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ تمہارے اس صاحب کا معاملہ سن ہی چکے ہیں، لہذا کوئی ایک رائے طے کر لو اور مختلف باتیں نہ کہنا، ورنہ ایک دوسرے کو تم جھٹلا بیٹھو گے. یعنی مل کے کوئی طے کر لو کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے خلاف جو پروپیگنڈا کرنا ہے وہ کیا لفظ ہوں، کیا ان کے بارے میں کہیں، مختلف بھانت بھانت کی بولیاں نہ ہوں. لوگوں نے کہا آپ ہی کہیں اور ہمارے لیے کوئی رائے طے کر دیں. اس نے کہا نہیں، بلکہ تم لوگ کہو، میں سنوں گا. لوگوں نے کہا اچھا تو ہم حاجیوں سے کہیں گے یہ کاہن آدمی، اس کی بات مت سنو. اس نے کہا وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کا دیکھا ہے، اس میں نہ ان کی سی گنگناہٹ ہے نہ تک بندی. لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہے. اس نے کہا وہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم پاگل پن کو بھی جانتے پہچانتے ہیں، اس میں نہ پاگلوں کی سی گھٹن ہے، نہ الٹی سیدھی حرکتیں اور نہ ہی بہکی بہکی باتیں. لوگوں نے کہا تب ہم لوگ کہیں گے کہ وہ شاعر ہے. اس نے کہا وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہمیں شعر و شاعری کی تمام قسمیں معلوم ہیں، وہ شاعر نہیں ہے. لوگوں نے کہا اچھا تو ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے. اس نے کہا وہ جادوگر بھی نہیں ہے، ہم نے جادو اور جادوگر سب دیکھے ہیں، اس میں نہ ان کی سی جھاڑ پھونک ہے نہ گرہ بندی ہے. لوگوں نے کہا اچھا تب ہم کیا کہیں؟ یہ ولید بن مغیرہ خالد بن ولید کے والد ہیں. اس نے کہا واللہ اس کی بات میں مٹھاس، رونق اور تازگی ہے، اس کی جڑ پائیدار اور اس کی شاخ پھلدار ہے. یہ کلام اللہ کے بارے میں اس کا تجزیہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو اس کی بات میں مٹھاس، رونق اور تازگی ہے، اس کی جڑ پائیدار ہے، مضبوط ہے اور اس کی شاخ پھلدار ہے. یعنی وہ ایسا درخت ہے تم جو کچھ بھی کہو واضح ہو جائے گا کہ وہ باطل ہے، یعنی تم جھوٹے ہو. ویسے زیادہ مناسب یہی ہے کہ وہ جادوگر ہے اور اس کی بات میں جادو ہے. وہ اس کے ذریعے سے باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں، میاں بیوی میں، آدمی اور اس کے خاندان میں تفرقہ ڈال دیتا ہے. اس لیے جادوگر ہی کہو تو زیادہ بہتر ہے. یہ بات طے کر کے لوگ وہاں سے اٹھے اور انہوں نے حج کے لیے آنے والوں کی راہ میں بیٹھنا شروع کر دیا. اب جو بھی ان کے پاس سے گزرتا اس سے آپ کی بات ذکر کرتے اور ڈراتے. حالانکہ آج ہی جو آ رہا ہے وہ اس نیت سے تو نہیں آ رہا کہ میں نے رسول اللہ کو ملنا ہے، وہ تو اپنے خیالات میں گم حج کے لیے آ رہا ہے. لیکن رسول اللہ کی دعوت یا آپ کا تعارف کا ذریعہ اللہ نے ان کو بنا دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے آپ کو دیکھنے اور سننے سے پہلے ہی آپ کا معاملہ جان لیا. اس کے بعد جب حج کے دن آ گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کے مجمعوں اور ڈیروں میں جا جا کر انہیں اسلام کی طرف بلانا شروع کیا. آپ فرمایا کرتے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے. ادھر ابو لہب کا یہ حال تھا کہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا، جھٹلاتا جاتا. یعنی آپ کہیں بات کر رہے ہیں وہ پیچھے آ کے کھڑا ہو جاتا اور کہتا یہ جھوٹا ہے، یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کی بات مت سنو، اور تکلیف بھی پہنچاتا. بڑا تھا، چچا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سن رہے ہیں. اس طرح اس حج سے جب حجاج واپس ہوئے تو پورے عرب میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چرچا پھیل گیا. تو یہ چرچا جب پھیلا ہے تو ظاہر ہے جب نام بڑھتا ہے تو لوگوں کو تکلیف تو ہوتی ہے. تو اب انہوں نے مقابلے کے لیے مختلف تدبیریں کی، چالیں چلیں کہ اس طرح ہم رسول اللہ کا مقابلہ کریں. حج کے بعد جب قریش اپنے گھروں کو واپس آ کر مطمئن ہو چکے تو انہوں نے اس مسئلے کی مکمل حل کی طرف توجہ دی کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کر دیا ہے، اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے اور مکمل حل نکلنا چاہیے. اور غور و فکر اور باہمی مشورے سے کئی تدبیریں طے کی.
جن کے متعلق ان کا اندازہ تھا کہ ان سے اسلامی دعوت کا کام تمام کیا جا سکتا ہے۔ یہ تدبیریں مختصراً یہ ہیں۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں، ہم آپ کا ہنسی مذاق اڑائیں، ہم آپ کی تحقیر کریں، ہم آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھیں، آپ کو کوئی عزت نہ دیں، آپ کو حقیر سمجھ کے آپ سے بات کریں۔ پہلا مقصد ان کا یہ تھا تاکہ مسلمانوں کے حوصلے بھی ٹوٹیں اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی جان جائیں کہ اس معاشرے میں میری کوئی جگہ نہیں ہے۔ چنانچہ وہ آپ کے بارے میں کہتے اس پر جادو کر دیا گیا ہے، شاعر ہے، پاگل ہے، کاہن ہے، اس کے پاس شیطان آتا ہے، جادوگر ہے، جھوٹا ہے، گھڑنتیا ہے، بناوٹی ہے وغیرہ۔ جب آپ کو آتے جاتے دیکھتے تو غصے اور انتقام کی نظر سے یوں دیکھتے گویا کھا جائیں گے، اور حقارت آمیز لہجے میں کہتے یہی ہے جو تمہارے خداؤں پر انگلی اٹھاتا ہے۔ کمزور صحابہ کو دیکھتے تو یہ کہتے یہ لو تمہارے پاس زمین کے بادشاہ آ گئے، ارے یہی ہیں جن پر اللہ نے ہم سب کو چھوڑ کر احسان کر دیا۔ یعنی یہی ملے تھے اللہ میاں کو کہ ان کو رسول میں نے بنانا ہے، اور ہم سب کو چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو ان تمام باتوں کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں کھینچا کہ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ۔ مجرم ایمان لانے والوں کی ہنسی اڑاتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے، اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے کہ آج ہم نے خوب بے عزتی کی ہے، مزہ آ گیا آج۔ اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یہی لوگ گمراہ ہیں، دوسروں کو کہتے یہ صحابہ جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں یہ سب گمراہ لوگ ہیں۔ مشرکین نے اس ہنسی مذاق ٹھٹھے اور تانا زنی کی اتنی کثرت کی کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طبیعت اس سے متاثر ہوئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ پھر بتایا کہ اس کا اثر کیسے جائے گا اور ثابت قدمی کیسے آئے گی، چنانچہ فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ یہ تسلی، یہ اللہ کے ساتھ ہاٹ لائن پہ اپنا رابطہ رکھو، بس لوگوں کو چھوڑو، اللہ کو بہت بڑا سہارا سمجھو۔ جس اللہ نے تمہیں رسول بنایا نا وہی تمہاری پروٹیکشن کرے گا، وہی تمہاری تائید کرے گا، وہی تمہیں ناموری عطا کرے گا، اور وہی تمہارے مشن کو کامیاب کرے گا۔ اس سے پہلے آپ کو تسلی دی گئی کہ انا کفیناک المستہزئین الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، ہم آپ سے استہزاء کرنے والوں کو کافی ہیں۔ یعنی آپ ایک طرف ہو جائیے، جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں ہم کافی ہوں گے، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود ٹھہراتے ہیں انہیں بہت جلد نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ ان کی حرکت ان کے لیے باعث وبال ہوگی، یعنی جو مخالفت وہ کر رہے ہیں یہ ان کے لیے بہت بڑی فیوچر میں مصیبت بن جائے گی۔ چنانچہ فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ استہزاء کیا جا چکا ہے، جس کا نتیجہ یہ رہا ہے کہ خود ان مذاق اڑانے والوں کو ان کے استہزاء نے آ گھیرا۔ اللہ نے رسولوں کو تو بچا لیا، لیکن مذاق اڑانے والے خود اس مذاق کے پھیر میں آ گئے، وہ نہیں بچ سکے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس طرح دعوت و تبلیغ کو اب شروع کرتے ہیں۔ اس میں چند ایک بڑی اہم باتیں ہیں جو ہم سب کے لیے قابل غور ہیں کہ دعوت کا یا تبلیغ کا کام کوئی آسان نہیں ہے۔ تبلیغ اور دعوت، پہلے تو اس کا چناؤ کیا جائے کہ کرنا کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سیدھا سادھی بات کر دیں کہ بھئی آپ اچھے بندے بنیں، جھوٹ نہ بولیں، سچ بولیں، با اخلاق بنیں، یہ سب یونیورسل باتیں ہیں، یہ سب مانتے ہیں، انسان اس کو تسلیم کرتا ہے۔ لیکن جو اصل دین کی دعوت ہے
وہ توحید کی دعوت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی دعوت ہے. لوگ اس سے چڑھتے ہیں. اسی چیز کو اہل مکہ نے پسند نہیں کیا، اور اہل مکہ کے بعد اب تک جتنے غیر مسلم ہیں وہ بھی اس چیز کو پسند نہیں کر رہے. نہ ماضی میں کیا ہے نہ آج کر رہے ہیں کہ یہ توحید کی دعوت کیوں، کہ سب سے کاٹ کے ایک سے کیوں جوڑتے ہیں اور سب سے ہٹا کے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں گانٹتے ہیں ہمیں. یہ وہ بنیادی چیز ہے جو اسلام کی ہے، اور اسی میں سب سے بڑی طاقت ہے. ان کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا، ان کی تردید بھی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ مسلمان بھی سمجھتا ہے کہ میں اللہ سے اگر کٹتا ہوں تو میں کچھ نہیں ہوں، رسول اللہ سے کٹتا ہوں تب بھی میں کچھ نہیں ہوں، لیکن کسی اور سے اگر جڑتا ہوں تو میں پھر کچھ بن جاتا ہوں، پھر کچھ اور بن جاتا ہوں، مسلمان نہیں رہتا. تو اس لیے اس کلمے کی جو حقیقت تھی وہ اہل مکہ نے سمجھ لی تھی کہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. یہ جو دعوت دی جا رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس کا دوسرا مطلب یہ کہ ہم نے جتنے بھی یہ سلسلے قائم کر رکھے ہیں خداؤں کے، یہ سب اسی جملے میں دعوت دے رہے ہیں کہ سب جھوٹ ہے. اس لیے قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے علاوہ جتنے بھی خداؤں کو پکارا جاتا ہے ان سب کو کہا ہے کہ باطل ہیں، وہ سب باطل ہیں، صرف اللہ ہی حق ہے. اس لیے ترجمہ جو ہے نا لا الہ الا اللہ کا، وہ یہ کیا جاتا ہے لا الہ حق الا اللہ. کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی سچا خدا نہیں ہے، یعنی سب جھوٹے ہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے. اہل مکہ نے یہی مطلب سمجھا تھا، اور اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی انہوں نے مخالفت شروع کی، اور اس مخالفت میں تیزی آتی گئی وقتاً فوقتاً، جس کو انشاءاللہ مزید ہم پڑھیں گے. یہیں تک اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.